بتائیں گے کہ یہ کام کرنے والے جو ماسٹر ہیں, جو ماہر ہیں, جن کا تجربہ ہے, جو آپ کو ووٹ کو کینسل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں ویڈیو پر, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس میں یوٹیوب میں ہونی چاہیے کہ ووٹ ریجیکٹ کروانے کا طریقہ علی گیلانی سے پوچھئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ نیشنل اسمبلی میں مائنورٹی ہوتے ہوئے بھی اپنا الیکشن انہی حربوں سے جیتنے کی کوشش کی اور جیتے. وہ جیت کیا تھی وہ ساری قوم کو پتا ہے, وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کون پیسے لے کے پھر رہا تھا اسلام آباد میں ان دنوں میں بھی اور کل کی رات کو بھی. ان کا تو کام ہی یہی ہے. ہماری تو پارٹی کا جو موقف ہے, بنیادی موقف ہے, جس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان دن رات جدوجہد کرتے رہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی گئے بل کے ذریعے, ہم سپریم کورٹ بھی گئے, پریزیڈنشل ریفرنس ہم نے دائر کیا کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے, شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے. لیکن وہ قوتیں جو کہ آج اپنے ہی کھیل میں بے نقاب ہوئی, وہ کس طرف کھڑی ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کس طرف کھڑی ہوئی تھی. ہماری تو یہی جدوجہد ہے. ہم نے تو ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے کہ طریقہ شفاف ہونا چاہیے, طریقہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے, کہ یہ جو اس قسم کے جو سازشی لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چوری بھی کرتے ہیں اور شور بھی جا کے ایف آئی آر بھی درج کراتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ بڑے کھٹور لوگ ہیں. انہوں نے اس ملک کی سیاست میں جو اخلاقیات تباہ کی ہیں, انہوں نے جو اس ملک میں سیاست کو پیسے کا کاروبار بنایا ہے, وہ لوگ آج ادھر ایکسپوز ہو گئے. لیکن عوام جانتی ہے ان کو کہ ان کا موقف عدالت میں کیا تھا, پارلیمنٹ میں کیا تھا, عوام کے سامنے کیا تھا. وہ چاہتے ہیں کہ یہی سیکرٹ رہے کہ وہ لین دین کر سکیں, اس قسم کے حربے استعمال کریں کہ کیمرے لگا کے دیں اور اس قسم کی چیزوں سے الیکشن کو اور سینیٹرز کو, ممبرز نیشنل اسمبلی کو وہ بلیک میل بھی کر سکیں. بلیک میل کرنا, پیسے کا استعمال کرنا, دھوس استعمال کرنا, یہ ان کی سیاست کے بنیادی ستون ہیں اور آج یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, نئے سرے سے نیا پولنگ بوتھ لگنا چاہیے اور کسی کو بھی اس پہ اعتراض, تو ان کی یہ سازش جو انہوں نے کی تھی ہم نے اس کو بے نقاب کیا ہے اور انہوں نے یہ جو ڈرامہ ڈھونگ رچایا ہے اس کا انشاءاللہ ہم پوری تحقیقات کریں گے اور ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. اور جو نیا پولنگ بوتھ بنے گا اس کو بھی ہم انسپیکٹ کریں گے, کیونکہ اتنے سازشی ماہر لوگ ہیں. بڑے آج جیمز بانڈ 007 پہنچ رہے ہیں جی, کہہ رہے ہیں, اور جس نے ڈھونڈا ہے اس نے لگایا ہے. کیسے پتا تھا ان کو؟ آتے ساتھ ہی ادھر گھسے وہ اور یہ کیا ہے. تو یہ بوندی سازش تھی جس طرح سے شبلی صاحب نے کہا, اور یہ نہیں کہ حربے ہیں. یہ سارا آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی, اس سے پہلے جس طرح سے عمران خان صاحب کو بلیک میل کرتے رہے, سارا وقت ان کو ایک ہی چیز چاہیے, وہ ہے این آر او. انہوں نے کیوں حمایت کی خفیہ بیلٹ کی؟ خود کہہ کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے کہا, 2015 میں پھر انہوں نے کہا, لیکن کیا نہیں. کیوں؟ ایک وہ یوسف رضا گیلانی کا الیکشن آپ کے سامنے, اور دوسرا آج کی یہ حرکت. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کدھر کھڑے ہیں. کلیئر موقف ہے عمران خان کا, شفافیت, ٹرانسپیرنسی, کرپشن کا ہر سطح سے خاتمہ. اور ان کا کیا موقف ہے؟ سیکرٹ بیلٹ, دھوس دھاندلی, یہ کیمرے, یہ حربے اور کرپشن, پیسے کا استعمال, ہر سطح پہ کرپشن کو یہ تحفظ دیتے ہیں, 2 نمبری کو یہ تحفظ دیتے ہیں. ہے ہی 2 نمبر لوگ. آج جو انہوں نے حرکت کی پوری قوم نے دیکھی ہے, انہیں شرم آنی چاہیے. ہم تو تیار ہیں, ہم تو کہتے ہیں آؤ اوپن بیلٹ پہ آؤ, آؤ اس الیکشن میں بھی آؤ. ہم ہر الیکشن چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو, اوپن بیلٹ ہو. ہارنے والا گریسفلی اپنی ہار تسلیم کرے اور جیتنے والا کہہ سکے کہ وہ میرٹ پہ جیتا ہے. کیوں نہیں آتے اوپن بیلٹ پہ؟ ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کو, آؤ اوپن بیلٹ پہ. شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ آپ اصول اور نظریات کے, ہم نے ہمیشہ آپ سے سنا ہے اصول اور نظریات, اور آپ کے کیپٹن بھی, وہ ہمارے لیڈر کا پیغام ہے اور ہم اس کے فالوورز ہیں. آپ بھی یہی کہتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اقلیت کو اقلیت میں تبدیل کرنے, اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کا کھیل تو نہیں کھیلا جائے گا سر؟ دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا, جہاں پہ کہ گورنمنٹ کے 20 سے 25 ارکان زیادہ تھے. کیوں مخالفت کر رہے تھے اوپن ووٹ کی؟ بیکاز ان کو پتا تھا کہ یہ ضمیروں کے خریدار ہیں, یہ پیسے سے
لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں, لالچ دیتے ہیں, دھوس دیتے ہیں. وہاں پہ تو انہوں نے جو ہماری 20, یہاں پہ تو 3 کی یا 2 کی برتری ہے, وہ بھی اس میں اگر آپ انڈیپینڈنٹ لوگ شامل کریں تو برتری ہے ہی نہیں. آپ الیکشن کمیشن کی جو نوٹیفیکیشن دیکھیں, وہاں پہ دیکھیں کہ کتنے آزاد ممبران ہیں. تو اس لیے یہ ان کو ادھر ایک فارمولہ استعمال کیا اور ادھر دوسرا فارمولہ استعمال کیا, جس میں کہ انہوں نے کیمرے لگا کر اور اپنے جن کو انہوں نے جو بھی کیا ہے, پیسے دیے ہیں, جو بھی کیا ہے, دھوس ہے, بلیک میلنگ ہے, اس کے لیے ریکارڈ بھی رکھنا چاہتے تھے. یہ ہے ان کی سیاست اور یہ ہے ان کا کردار, جس کو کہ عمران خان انشاءاللہ, کیونکہ ہم حق پہ کھڑے ہیں, ہماری جو جدوجہد ہے کہ ملک کو اس کرپٹ ٹولے سے نجات دلائی جائے. انہوں نے اس ملک کی معیشت کو, اخلاقیات کو, سیاست کو, جمہوریت کو بالکل زمین بوس کر دیا ہے. اور یہ آج پھر اپنی کرپشن بچانے کے لیے جتنی جدوجہد یہ کر رہے ہیں, یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی, دیکھیں جو بھی میدان میں جاتا ہے وہ جیت کے لیے جاتا ہے, لیکن ہماری جیت اور ان کی جیت میں فرق ہے. ان کی جیت جو آپ کو نظر آئی کہ 180 ممبران اور دوسری طرف 150 یا 155 بندے تھے, اور ادھر ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا. تو ادھر تو جو ان کے حساب سے جو 2 ووٹ کا فرق ہے, ہمارے حساب سے تو فرق ہے ہی نہیں. اگر آپ جتنے بھی آزاد ارکان کو ملائیں تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں. اور ہم مقابلہ, ہمارے لیڈر نے ہمیشہ, وہ اسی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سپورٹس کے کریئر میں بھی نیوٹرل امپائرز لائے, اس نے ہمیشہ میرٹ کو ترجیح دی, اس نے ہمیشہ اس بات کی یہاں پہ اٹھی کہ اگر یہ ملک پسماندہ رہ گیا ہے, اس کی وجہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو کہ اس ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر چلانا چاہتے ہیں. شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ یقیناً آپ نے جو الزام لگایا ہے اپوزیشن پر کہ انہوں نے کیمرہ نصب کیا ہے, تو اپوزیشن کی جانب سے یہ موقف جو ہم نے جو بات ہوئی ان کا یہ ہے کہ اس وقت حکومت برسر اقتدار ہے, کنٹرول جو ہے وہ اگر پہلے سے دیکھا جائے سینٹ سیکریٹریٹ کا تو وہ بھی حکومت کے پاس تھا, تو کیسے اپوزیشن جو ہے وہ کیمرہ نصب کر سکتی؟ میرا یہی سوال ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہماری حکومت ہے, اسپیکر بھی ہمارے ہیں, سٹنگ اسپیکر, آج تو کوئی چیئرمین بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کیسے یہ 180 کو 5 ووٹ کی شکست میں کنورٹ کر دیا؟ یہ میرا سوال ہے کہ یہ بتائیں, اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہم تو پھر ادھر نہ کرتے جدھر کہ ہماری حیثیت بھی ہے, ادھر ہمارے پاس نمبر بھی ہیں, ادھر ہمارے پاس جیت کے بالکل واضح امکانات ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کون سی پارٹی ہے جو کہ چوری چھپے ووٹ دینے کی بات کرتی ہے, کون سی پارٹی ہے کہ جو شفاف شو آف ہینڈز کے ساتھ بات کرتی ہے. تو اس لیے ان کا جو یہ طریقہ رہا ہے, جو انہوں نے آج بھونڈا ایک طریقہ اختیار کیا ہے, جس میں کہ انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ جائے وقوع پہ چوری بھی کی اور جائے وقوع بھی پہنچ گئے. یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, ان کا جو تجربہ ہے نا وہ ووٹ ریجیکٹ کرنے کے سے لے کر اور ہر قسم کی الیکٹرانکس, ہر قسم کی چیزوں کے یہ ماہر ہیں, اور یہ ادھر ہی پہنچتے ہیں جو ان کی جائے واردات تھی. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی پہلے آپ نے کہا کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی میں بہت سارے ملازم یہاں پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں, ان کی حکومتیں رہی ہیں. اب CCTV میں بھی سامنے نظر تو آ سکتا ہے کہ کون لے کے وہاں پہ کیا ہے, کیا سیکیورٹی سے لے کے اندر جو بیٹھے سارے ملازمین کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس کی تہ تک جائیں گے, ہم تو تہ تک جائیں گے, ہر چیز ہم کو اس کو وہ پہنچیں گے کہ یہ کس نے کیا اور ان کو بے نقاب کریں گے. اچھا سر, یہ ایک اور بھی سیاسی حلقوں میں ایک تاثر ابھرا ہوا ہے کہ کیا واقعی یوسف رضا گیلانی صاحب پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے؟ دیکھیں, وہ تو ساری چیزیں چل رہی ہیں, ساری قوم کو واقف ہے. ان کے یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومتوں میں کیا کچھ ہوا, توشہ خانہ بھی نہیں چھوڑا, نہ ملک کے جو ایک استعفیٰ دے دیا, کس لیے, یہی ایک فرق ہے. استعفیٰ دے دیا کس کو بچانے کے لیے؟ اپنے لیڈر آصف علی زرداری کو بچانے کے لیے. اس کو کیوں بچانے کے لیے؟ کیونکہ قوم اس نے وہ جو $65 ملین جو کہ سوئس اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے, یہ تو ان لوگوں کا, آپ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں ان اداروں پہ بیٹھیں جس سے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں. یہ وہ لوگ ہیں. انہیں آپ بتائیں ہمیں کہ آیا قوم نے نہیں دیکھا کہ کس وجہ سے سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا؟ وہ اسی وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو ترجیح دی عوام کے اوپر,
عوام کے پیسوں کو انہوں نے لٹنے دیا اور اپنی حفاظت کی, اپنی لیڈر کی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ایک خاص طبقے کا تحفظ کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں, عمران خان وہ لیڈر ہے جو کہ عوام کے تحفظ کا خیال رکھتا ہے. انہوں نے تو ہار تک نہیں چھوڑا, وہ ہار جو تحفہ تھا وہ بھی چوری کیا. ان کا ہار, اصل میں ان کا ہار مقدر ہے اور آج بھی ان کو آ رہی ہوگی, تو یہ ہارے ہوئے ہیں اور ہاریں گے انشاءاللہ. پہلے پچھلے دور میں الیکشن کمیشن کے اوپر نون لیگ والے جب سے آپ لوگ جیتے الزامات لگاتے تھے کہ دھاندلی ہے. ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ ہو رہا ہے, یہ کب تک چلے گا سلسلہ کہ پارٹیاں نتائج کو تسلیم کریں گی بھائی یہ اس کا واحد علاج جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کہہ کے عملی طور پہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں کی ان کی طرح, جس طرح کے فیصل صاحب نے کہا کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ہم اوپن بیلٹنگ کرائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب تک اوپن بیلٹنگ نہیں ہوگی, جب تک الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہوگی جنرل الیکشنز میں, سینٹ کا الیکشن اوپن نہیں ہوگا, یہ اس قسم کی چیزیں کرتے رہیں گے. اور یہ صرف وہ جو کہ مجرمانہ ذہنیت رکھتے ہیں وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں گے, لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کیا ہے.